نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. یہ سوال کہ تواضع اور خودداری، یعنی ایک شخص میں عاجزی ہے، اب یہ کہاں ہم لائن ڈرا کریں گے کہ بھئی یہاں سے یہ عاجزی ہی چل رہی ہے، تواضع ہی چل رہی ہے، اور کہاں سے اب یہ خودداری کی منافی ہو گیا ہے، ذلت ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے بہت واضح طور پر کچھ پیرامیٹرز ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کو کیا کام کرنا چاہیے، کس درجے میں اس کا مقام رہنا چاہیے. وہ انسانیت کا معیار ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ایک شرف ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو ایک مکرم بنایا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کی تکریم کی جائے گی. وہ کیا ہے، وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو وہ یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو آپ کے منہ پر آپ کے نسب پہ گالی نہیں دے سکتا، آپ کی کسی ایسی چیز کو جو آپ کے اوپر فرض نہیں تھی اس پر تان نہیں کر سکتا. آپ کو انسان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر اسی لیے کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. اسی لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں حضرت آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، آپ کو میں سجدہ کر لوں گا. تعظیم کا سجدہ کر، وہ بھی حرام. اب حالانکہ سجدہ کر لے تو اس کو بڑا ہی سمجھ رہے نا، اس کی عظمت، اپنی ذلت، اس کی اجازت نہ منع فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے اجازت مانگی، کہا کہ ہم سفر میں تھے، وہاں ہم نے دیکھا فلاں فلاں کی تو ایسی ایسی عظمت ہوتی ہے، وہاں کے بادشاہوں کو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں، اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ان کے آگے جھک جھک کے آتے ہیں، تو ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ فرمائیں. اب فرما نہیں، اس کی اجازت نہیں. اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، وہ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. اور تعظیم کا بھی سجدہ نہیں کرے گا، حرام. اور عبادت کے لیے کرے گا تو شرک، بالکل اسلام کے دائرے سے باہر، خالی ایسا کرنے سے. اس لیے کہ وہ اب آپ کا جو مقام اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ آپ کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہے بندگی کا، اس سے نیچے نہیں. اسی لیے اپنی پگڑی، اپنی ٹوپی اٹھا کے کسی کے پاؤں میں رکھنا یہ عاجزی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی ایسا بڑا ابا ہے، اس سے جھکتے ہوئے آدمی کوئی بات کرتا ہے کوئی پریکٹیکلی کبھی، وہ الگ بات ہے. تو یعنی ہر چیز کی ایک شان ہے. تو اب آپ نے کوئی غلطی کی، اس کی سزا وہ آپ کو دیتا ہے کہ اب تم جو ہے وہ میرا گھو صاف کرو، ٹوائلٹ دھو. ظاہر تو عظمت کے خلاف ہے، انسان کے درجے کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ایک ہر چیز کا ایک مقام ہے نا، یعنی اس کو جانوروں کی طرح یا انسانیت سے گرے ہوئے کسی درجے پہ نہیں رکھا جائے گا. اسی لیے کسی انسان کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں کسی کو غلام بنانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ شخص اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے جنگ میں آئے اور پھنسے. اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت ہے کہ اس میں وہ انسانیت کے درجے ہی سے گر گیا، جبھی اس کو اب غلام بنا سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت سختی سے ڈانٹا کہ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا، تم نے ان کو ایسے غلام کیسے بنا لیا. بغیر جہاد کے غلام ایسے بنا کے کسی کو پکڑ لیا، اغوا کر کے لے گئے، وہاں جا کے غلام بنا لیے، جائز نہیں، حرام ہے. آج کل بہت سے عرب ممالک میں ایسا کچھ سسٹم چلتا ہے کئی سالوں سے. پیسہ آ گیا ہے، غریبوں کو بیچاروں کو بیچ دیتے ہیں لوگ، تو ان کو غلام کی طرح گھر میں رکھتے ہیں. جائز نہیں، حرام ہے. جو سلیو بنا لیتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لاتے ہیں، یہاں پہ بھی لاتے ہیں، ان کو گھروں میں رکھ لیتے، کام وام کرواتے ہیں نا، بس ہلنے، وہ باہر نہیں نکل سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ہوا لگ گئی تو سسٹم میں جا کے یہ بھاگ جائے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. ڈومیسٹک جو کام کرنے والے تھے نا گھر میں، تو وہ کیا مقام ہے، وہ یہی ہے کہ اسی لیے یہی کام آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچوں کو اگر مثلاً کبھی مارنا پڑ جائے، بیوی کو بھی کبھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہاتھ اٹھانا پڑے، یہاں پہ تو کوئی نہیں اٹھائے گا، اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بتا رہا ہوں اگر، تو شریعت نے کہا کہ چہرے پہ نہیں مارنا، کیونکہ یہ اس کا مقام عظمت کا ہے، یہ تکریم والا معاملہ، اس کے ہاتھ چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا. اسی طرح اس کے کسی حصے پہ ایسے نہیں مارا جائے گا جس سے اس کو تکلیف، یعنی ایسی تکلیف ہو، یعنی زخم ہو جائے، کھال پھٹے یا کوئی ایسی چیز، اس کی اجازت نہیں. اولاد کو بھی ایسی اس کے چہرے پہ نہیں مارا جائے گا، زخم اس کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا، یہ اس کی شان ہے. اسی لیے کسی کی اگر ایک دانت توڑ دیا آپ کی لڑائی میں، یہ اس کی تکریم کے خلاف ہے، تو آپ کو اس کے بدلے دانت لگوانا پڑے گا، قصاص لیا جائے گا اس سے. اب حالانکہ دانت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے. اسی لیے وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام پہ غصہ آیا، اس کی پٹائی کر دی ذرا سی،
تو آپ نے فرمایا کہ جتنی اس نے غلطی کی اتنا مارو، زیادہ مارو گے تو بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ نہیں کہ آپ باپ ہیں تو آپ جو چاہیں اولاد کو کہتے رہے اور جتنا چاہے سختی کر دیں، جو گالیاں گلوچ منہ میں جو آ رہا ہے بولتے رہے، ان کو سناتے رہے. کہ بیوی کو جتنی آئی بے تان کے آج سنا دی، 6 مہینے سے خود برداشت کر رہے تھے، پکتے 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 پھٹ گئے ایک دم سے، مزے نہیں لگے. جب بھی آپ اس مقام سے، اس معیار سے گریں گے، اللہ کے سوال ہوگا. جب بھی آپ انسانیت کو اس کے مقام سے گرائیں گے تو یہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں کہ جہاں آپ کی انسانیت کو بھی کوشچن کی جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب مسلمان ہے تو ایک مسلمان ہونے کی بھی ایک بیسک شان ہے، اس شان کو بھی سامنے رکھا جائے. یعنی آپ کو کوئی غلام نہیں بنائے گا، یہ مسلمان ہونے کی شان ہے نا. آپ کے نسب پہ کوئی تان نہیں کرے گا. اسی لیے نسلی طور پر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ حالانکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو اعلیٰ درجے کی تواضع تھی، لیکن اس جملے سے ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی تکریم کے خلاف ہے، اور یہ میرے مسلمان ہونے کی بھی تکریم کے خلاف ہے کہ مجھے کالے رنگ پر تان کیا گیا، میری ماں کا نام لے کر. تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی روتے روتے. آپ نے بلا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے نوٹس لیا، ڈانٹا بھی، اور میں نے یہ کہا کہ تم میں ابھی تک جاہلانہ باتیں موجود ہیں. تو وہ زمین پہ لیٹے اور کہا کہ میرے اوپر سے چڑھ کے جاؤ تاکہ مجھے اس رنگ پہ جس پہ میں نے، کیونکہ انہوں نے اس کا لائک ود لائک بدلا دیا کہ مجھے یہ میرے اندر بڑائی اس رنگ کی وجہ سے آئی تھی، اس کو رون دو. جس کالے رنگ پہ میں نے تمہیں تان کیا اسی کالے پاؤں سے رون دو، تاکہ سب سے بڑی کرم اور شرف کی چیز یہ تھی، اس کو سب سے گھٹیا پاؤں ہوتا ہے، اس سے رون دو گے تب میرا دماغ صحیح ہوگا. یہ نفس کی بیماری ہے جس کا مجھے علاج کرنا ہے. کروایا تو مانا انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ. یعنی یہ ہے، وہ تو انہوں نے اپنا علاج کرنا تھا، بڑے آدمی تھے تو ویسا کر سکتے تھے. تو اب خالی ایک جملہ ہے، کسی کو کالی ماں کی اولاد، وہ تو ہو کالی ماں کی اولاد، اس میں کوئی، لیکن جس انداز سے کہا گیا وہ تحقیر کا تھا، اس سے ان کو ذلت محسوس ہوئی، یہ خودداری کے خلاف تھا، تو فوراً کوشچن کیا. تو یہ خودداری کا ایک لیول ہے. اسی لیے آپ کسی کے مرید ہو گئے اور شیخ صاحب آپ سے جو ہے وہ گھر کی جھاڑو دلوا رہے، ویسے کوئی کام بیٹھے ہیں سبھی لوگ اسی میں، کسی نے کام کر دیا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو روزانہ بلاتے ہیں، وہ آ کے گھر کے کپڑے دھلوا رہے ہیں، پورے جو باتھ روم کی صفائی کروا رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے، سمجھ رہے آپ. تو ہر چیز کا ایک مقام، ایک طریقہ ہے. اس سے کسی کو گرائے گا اگر کوئی شخص تو وہاں آپ کی عظمت ہونی چاہیے. پوچھ لیں جہاں سمجھ میں نہ آئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ میری خودداری کا مسئلہ ہے اصل میں، لیکن ہو وہ نفس کی بیماری، تو اس وقت کے ساتھ سمجھ میں آئے گا. جیسے جیسے دل اور راستہ صاف ہوتا جائے گا، منزل کلیئر ہوتی جائے گی، تو سمجھ میں آئے گا کہاں میرا نفس کھیل رہا ہے. یعنی یہ میری انا کو چونکہ عزت پہنچی ہے، اس کو اب میں خودداری کا نام دے کے اکڑ کے آ گیا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کر دیا معاملہ. تو پھر ظاہر بات اپنی بیماری ہے، بیماری